Bismillahirrahmanirrahim. मेरे सौहार्द के भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये भुट्टो आज मैं बहुत ही खुश हो रहा हूं कि हम ना सिर्फ कोहात के सरजमीन पे मौजूद है, आपने हमारे लिए इस गर्मी में, इस मौसम में इतना शानदार इस्तकबाल किया है, हमें वेलकम किया है। हम आपके भी शुक्रगुजार हैं और ख़ास तौर पे जो सेनेटर शमीम अफरीदी साहब और MPA अमजद अफरीदी साहब आज के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेनेटर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का MPA बन रहे हैं। हम इनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, हम आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। इंशाअल्लाह ताला ये हमारा सफर के आगाज है और हम अफरीदी खानदान के साथ मिलके इस इलाके के अवाम की खिदमत करेंगे, इस इलाके के अवाम के मसाइल इंशाअल्लाह ताला हल भी करेंगे और पख्तूनख्वा के अवाम को इस नालायक, ना अहल, ना जायज हुकूमत से भी हम मिलके बचा देंगे। आपको मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस सूबा के अवाम के खास रिश्ता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और यहाँ के अवाम ने मिलकर 1973 के आईन को, भुट्टो शहीद का इस्लामी जमहूरी आईन को 18वीं तरमीम की सूरत में बहाल किया। पख्तूनख्वा के अवाम को वो हुकूक दिलवाए थे जो जिनके लिए वो नस्लों से जिदोजहद कर रहे थे। हमने पख्तूनख्वा को खैबर पख्तूनख्वा का नाम देकर यहाँ के अवाम को शिनाख्त दिलवाया। हमने सूबाई खुद मुख्तारी के हुकूक दिलवाए और जैसे जिक्र हो रहा था कि चाहे वो गैस हो या ऑयल हो, आईन में आपका हक है। सबसे पहला हक उन्हीं लोगों का होता है जहां से वसाइल निकलता है, चाहे वो गैस हो, चाहे वो तेल हो, उसका रॉयल्टी आपका हक है, उसका मालिक आप हो। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि हमने भुट्टो शहीद का आईन को बहाल किया था। हमने CPEC की बुनियाद रखा था। CPEC की बुनियाद इसलिए रखा था कि हमने यहाँ के अवाम को फायदा पहुंचाना था। हमने पसमानदा इलाके को फायदा पहुंचाना था। हमारा सोच ये था कि गिलगित से लेके पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों तक, गिलगित से लेके बलोचिस्तान का गवादर पोर्ट तक हम चाइना के साथ मिलके मुआशी तरक्की ले आ सकते हैं। अफसोस के साथ
کہ یہ نالائق حکومت اس منصوبہ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس منصوبہ پہ گوسلوں کا پالیسی رکھ رہے ہیں اور آپ کو آپ کا حق نہیں دلوا رہے ہیں۔ یہ وہ منصوبہ ہے جس کی بنیاد صدر زرداری نے رکھا تھا، جس کی وجہ سے پاکستان میں معاشی انقلاب کو آنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم مل کے عوامی حکومت بحال کریں گے تاکہ ہم سی پیک منصوبہ کو بھی بحال کر سکتے ہیں، اس کی اصلی روٹ پہ کام کر سکتے ہیں، جو پسماندہ علاقے سے گزرتے ہیں، جو آپ کے علاقے سے گزرتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس ملک کی عوام کی خدمت کی۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کے غریب عوام کو آواز دیا، آپ کو ووٹ کا حق دیا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ہمیشہ اس ملک کے غریب عوام کی خدمت کی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور مشہور تھے کہ جب بے نظیر آئے گی تو روزگار لائے گی، اور یہ اس لیے مشہور تھا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو غریب عوام کو روزگار دلواتی تھی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نہ صرف ہمارے بھائیوں کو روزگار دلواتی تھی مگر ہمارے بہنوں کو بھی روزگار دلواتی تھی۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پچھلے دور میں، صدر زرداری کے دور میں، ہم نے ملک بھر میں روزگار دیے تھے۔ ہم نے نہ صرف روزگار دیا تھا مگر ہمارا بزرگ پینشنرز کی پینشن میں اضافہ کیا، 100% اضافہ کیا۔ ہم نے تنخواہ میں اضافہ کیا، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 150% اضافہ کیا۔ ہم نے جو ہمارا بہادر سپاہی ہے، ہمارے فوج ہیں جو سرحدوں پہ لڑ رہے تھے، اس پر جو دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے تھے، جو شہید ہو رہے تھے، ان کے لیے ان کی تنخواہ میں بھی ہم نے 175% اضافہ کیا۔ ہم نے ہمیشہ معاشی بحران کا سامنا کرتے ہوئے کمزور طبقات، غریب طبقات کو ترجیح دی ہے، اور جب سے یہ نالائق نااہل سلیکٹڈ حکومت آیا ہے، وفاق میں 3 سال سے اور یہاں 8 سال سے راج کر رہے ہیں، انہوں نے غریب کے سارا حقوق سلب کیے ہیں۔ انہوں نے کوشش کیا ہے کہ آپ کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا خاتمہ ہو۔ انہوں نے کوشش کیا ہے کہ آپ کا NFC ایوارڈ کو واپس لیا جائے، آپ کا 18ویں ترمیم کو واپس لیا جائے، آپ کا صوبہ کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جائے، مگر ہر موقع پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جمہوری قوتیں ان کے سازشوں کا مقابلہ کرتے رہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ 18ویں ترمیم کو، وہ NFC ایوارڈ کو، وہ یہاں کے عوام کے حقوق کو ہم کسی کو آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہم آپ کی تحفظ کریں گے، ہم آپ کے حقوق کا تحفظ کریں گے۔ یہ دھاندلی زدہ حکومت، یہ نالائق حکومت، یہ سلیکٹڈ حکومت نے پاکستان میں ایک معاشی بحران پیدا کیا ہے، جہاں پاکستان پیپلز پارٹی غریب عوام کی خیال رکھتی تھی، تحریک انصاف کی حکومت نے پاکستان کی عوام کو مہنگائی کی سونامی میں ڈبا دیا ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت میں پاکستان میں جو مہنگائی کی شرح ہے، جو ہمارا مہنگائی کی پرسنٹیج ہے، وہ آج کل افغانستان اور بنگلہ دیش سے بھی زیادہ ہے، اور جو ہمارا معاشی ترقی کی گروتھ ریٹ ہے
وہ نیگیٹو میں چلا گیا ہے، وہ 0 سے بھی نیچے ہیں، اور ہم افغانستان اور بنگلہ دیش سے بھی ہمارا معاشی گروتھ میں ہم ان سے بھی پیچھے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ مل کر ہم ایسے عوامی حکومت بنائیں گے، ہم ایسے عوامی حکومت بنائیں گے جو غریب کا خیال رکھے، مہنگائی کا مقابلہ کر کے آپ کا مہنگائی میں بھی کمی لے کر آئیں گے، روزگار میں اضافہ کریں گے، اور اس ملک کو اس معاشی بحران سے بھی ہم نکالیں گے۔ یہ جو حکمران ہیں، جو کٹ پتلی ہے، ان میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ یہ ملک چلا سکے، ان میں وہ اہلیت نہیں ہے کہ یہ ہمارا معیشت چلا سکے۔ یہ کام صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے۔ عمران نے، پی ٹی آئی نے کرپشن کے خلاف نعرے اٹھائے، ہر جگہ پہنچ کے کرپشن 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 کہہ کے پی ٹی آئی کی بنیاد رکھی، لیکن جب ان کو حکومت کا موقع ملا تو پوری دنیا کہہ رہی ہے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے دور میں کرپشن میں کمی نہیں، اضافہ ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کرپشن میں سب سے آگے ہے، کرپشن کے سارے ریکارڈز توڑ دیے ہیں، اور اس کے بارے میں آپ سب سے زیادہ جانتے ہو، آپ انہیں 8 سال سے بھگت رہے ہو، آپ کو پتا ہے کہ تحریک انصاف نے سارے کرپشن کے ریکارڈز توڑ دیے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ بی آر ٹی منصوبہ میں کیا ہو رہا ہے، ملک میں سب سے مہنگا ترین میٹرو کا منصوبہ ہے، سب سے مہنگا ترین نامکمل میٹرو کا منصوبہ ہے، اور اس میں تاریخی کرپشن کیا گیا ہے، بلین ٹریز میں کرپشن، مالم جبہ میں کرپشن، علیمہ باجی کے سلائی مشینز میں کرپشن، پاپا جونز کے سکینڈل میں کرپشن، جگہ جگہ کرپشن ہی کرپشن ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ جب تک ہم اس ملک میں ہر پاکستانی کے لیے ایک قانون نہیں ہوگا، جب تک کرپشن کے لیے ہر پاکستانی کے لیے ایک قانون نہیں ہوگا، کہ چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ بیوروکریٹ ہو، چاہے وہ فوج میں ہو، چاہے وہ جوڈیشری میں ہو، سب کے لیے ایک قانون ہونا پڑے گا۔ سب کے لیے جب ایک قانون ہوگا تو پھر ہم اس کرپشن کی ناسور کو ختم کر سکیں گے۔ ساتھیوں، ہم اس حکومت کا مقابلہ کر رہے ہیں، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اس نالائق حکومت کا ہر میدان میں مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہم نے حال ہی میں پورے ملک سے بائی الیکشنز میں، چاہے وہ پختونخوا ہو، چاہے وہ پنجاب ہو، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے وہ بلوچستان ہو، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے سارے کے سارے بائی الیکشنز میں حکومت کو شکست دلوائے ہیں۔ یہ ثابت ہوا ہے کہ پاکستان کے عوام پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے، پاکستان کے عوام جمہوریت کے ساتھ ہے، پاکستان کے عوام پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ ہے۔ اور اب ہم مل کے حکومت کا مقابلہ سینٹ الیکشنز میں کر رہے ہیں۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ حکومت کو سینٹ میں بھی ٹف ٹائم دے رہے ہیں۔ ہم ان کو نہ صرف یہاں پختونخوا میں مگر اسلام آباد میں بھی ان کو للکار رہے ہیں۔
پختونخوا سے ٹیکنوکریٹ سیٹ پہ فرحت اللہ بابر صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کا جنرل سیکرٹری ہے، وہ ہمارا امیدوار ہے، اور انشاءاللہ تعالی جلد امجد افریدی صاحب بابر صاحب کو خیبر پختونخوا اسمبلی سے کامیاب کروائے گا۔ اور ہم اسلام آباد کی سیٹ سے یوسف رضا گیلانی صاحب سابق وزیر اعظم کو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا امیدوار کھڑا کیا ہے۔ جب سے ہم نے یہ فیصلہ لیا ہے تو حکومت بہت ہی پریشان ہے۔ یہ تو آپ کا جمہوریت کا پارلیمان کا کامیابی ہے کہ الیکشن تو ہو رہا ہے، مگر آپ کا اس سٹیپ سے آپ نے پہلی بار حکومت کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ اپنا ہی ایم این اے سے بات کرے، وہ اپنا ہی ایم پی اے سے بات کرے، وہ اپنا ہی اتحادیوں سے بات کرے، مگر اب بہت دیر ہو چکا ہے۔ وہی ایم این ایز ہم سے بھی رابطے میں ہیں، وہ اتحادیوں ہم سے بھی رابطے میں ہیں۔ ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے لیے موقع ہے، یہ ممبران پارلیمان کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ ثابت کر دے، وہ اس الیکشنز میں ثابت کر دے کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیا وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں یا کٹ پتلی کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیا وہ پختونخوا کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں یا کٹ پتلیوں کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیا وہ جمہوری عوامی امیدوار کے ساتھ کھڑے ہیں یا پی ٹی آئی ایم ایف کے امیدوار کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اگر آپ کے ممبران نیشنل اسمبلی حفیظ شیخ صاحب کو کامیاب کرواتے ہیں تو پھر وہ آئی ایم ایف کے ساتھ دے رہے ہیں، وہ مہنگائی کے ساتھ دے رہے ہیں، وہ بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور غربت کے ساتھ دے رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ سید یوسف رضا گیلانی اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ دے رہے ہیں تو پارلیمان کا ایک آواز اٹھ جائے گا، پارلیمان کا عزت میں اضافہ ہوگا، اور یہ جمہوریت کی کامیابی ہوگی، یہ آپ کی کامیابی ہوگی۔ ہمارا جو جد و جہد اس حکومت کے خلاف ہے، اس سلیکٹڈ نظام کے خلاف ہے، یہ ایک دن کا جد و جہد نہیں ہے، یہ ایک دن کا جد و جہد نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی پورا زندگی محنت کریں گے کہ ہم حقیقی جمہوریت بحال کریں، کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان کے عوام کرے۔ جب تک ہم وہ حقوق جو بھٹو شہید نے آپ سے وعدہ کیے تھے، جو بی بی شہید نے آپ سے وعدہ کیے تھے، جب تک ہم وہ وعدہ پورا نہیں کرتے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس حکومت کو گھر بیچ دیں گے۔ ہم اب سینٹ میں مقابلہ کر رہے ہیں، سینٹ کے بعد آپ کو پتا ہے، سینٹ کے بعد آپ کو پتا ہے کہ لانگ مارچ ہونا ہے۔ سینٹ الیکشن کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ لانگ مارچ ہونا ہے۔ اس مارچ کے لیے آپ اپنا تیاری پکڑو، آپ اپنا تیاری پکڑو۔ انشاءاللہ تعالی ملک کے کونے کونے سے جمہوری کارکن نکلیں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن نکلیں گے، کوہات سے افریدی صاحبان کی قیادت میں قافلہ نکلیں گے، ہم سب روانہ ہوں گے اسلام آباد تک، اور اس کٹ پتلی کو، اس نالائق ناجائز وزیر اعظم کو جو آپ کے لیے ایک بوجھ بنا ہوا ہے، آپ کو مسائل میں دکھیل دیا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اس کو گھر بھیج دیں گے اور ایک ایسا عوامی حکومت منتخب کریں گے جو آپ کا مسائل دور کر سکتے ہیں، جو آپ کا مسائل حل کر سکتے ہیں۔ میں ایک بار پھر امجد افریدی صاحب کا، شمیم افریدی صاحب کا
شکر گزار ہوں. میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کوہات کا تنظیم کا شکر گزار ہوں, اور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی تنظیم کے شکر گزار ہوں کہ ہم مسلسل محنت کر رہے ہیں کہ ہم یہاں کے عوام کی خدمت کریں. آپ سب کا شکریہ.